تو ایک بچے کو اگر ڈوپامین میں ہی پالا ہوا ہے, اس کو مشینوں میں ہی رکھا ہوا ہے, اس کو مائکرو ویو پہ کھانے پکتے ہیں, اس کی سیل فون اسمارٹ اسکرین 4G 5G LTE پہ چل رہا ہے, اور پھر فاسٹ کارز 3 سڑکوں گلیوں دور اسکول ہوتا ہے, پھر بھی 2 ڈرائیورس کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں. دیر از نو وے کہ اس بچے نے جب ڈیسیژن میکنگ رول میں آنا ہے, اور وہ بندہ کسی ایسے ڈیسیژن کو انووک ضرور کرے گا کہ جس کی بیس کے اوپر اس کو اگلی کرسی چاہیے, تو چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو, چاہے اسرائیل کو, چاہے پہ پوری کے پوری لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک ڈیسیژن کافی ہوتا ہے. In this explosion of social media applications and platforms, جو ابھی جنریشن ہم دیکھ رہے ہیں, جو یوٹیوب کی, ٹک ٹاک کی, انسٹاگرام کی, اسنیپ چیٹ کی جنریشن ہے, یہ فرسٹ آف اٹ کائنڈ جنریشن ہے. یعنی 1-2 جنریشن ہماری ہوگی نا, وی آر ان 30s, جو کہ بچپن جنہوں نے تھوڑا نارمل گزار لیا میرے مطابق. یہ تو ابھی اس جنریشن وہ آئی نہیں جو کہ کمانڈ پوزیشن پہ ہو. تو اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں تو میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ کس قسم کے حالات پیدا کریں گے جن کے لیے ہر چیز اتنی سہل, اتنی مذاق بن گئی ہے, اور اتنا ان کے لیے مطلب اتنا لیئر ہے, ایون پیسہ کمانا بھی ان کے لیے فن ہے. ٹھیک ہے, تو واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو اینڈ واٹ آر دے گوئنگ ٹو اچیو وین دے گرو اپ اینڈ دے آر ان دا کمانڈ آف دا تھنگس, اور یہ پوری کی پوری نیشن جو کمانڈ کریں گے, دنیا کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو کس قسم کا جو تباہی و تہلکہ یہ لوگ مچانے لگے. اچھا کوشچن ہے آپ کا. اصل میں نا اس جنریشن کے ساتھ جو 80s میں پیدا ہوا ہے یا 90s میں پیدا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے باقاعدہ, کیونکہ اب یہ ڈیسیژن میکنگ رول میں آ گئے ہیں. جو ملینیلز ہیں نا, ناؤ دے آر پیرنٹس اینڈ ناؤ دے آر ان ویری کریٹیکل پوزیشنز ان بیوروکریسی, ان پالیٹکس, ان دی آرمیز, اینڈ یو نو دیر از اے ویری بہت اچھی اسٹڈی کی جا رہی ہے اس کے اوپر, اور پتہ چل گیا کہ ان کے مسئلے کیا ہیں. جو مسئلہ اگلی جنزی کا ہے نا, جو ابھی جو 99 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, 2005, 6, 7 کے جو بچے ہیں, وہ بھی بچ جائیں گے میرا خیال ہے, کیونکہ دنیا نے ٹیکنالوجیکلی اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ ایک انڈیویجول اپنی لائف سٹائل کے اندر اس جو ڈرفٹ آف دا گلوبل لینڈسکیپ ہے نا, وہ ابھی بھی لیبوریس ہے بہت. جو انڈیویجول لینڈسکیپ ہے نا, کہ میں اپنے روزمرہ معاملات میں نے کتنی محنت کرنی ہے, کتنی پتھر اٹھانے ہیں, کتنا فزیکل جو ہے نا ایگزرشن ہے, وہ میجر ٹرانزٹ سے گزری ابھی. سو ان ادر ورڈس ابھی ٹائم ٹریول نہیں آیا, ابھی بھی یہ 6 مہینے میں کارگو پلینز ادھر آتے ہیں. دا انٹرنیشنل ٹریڈ از اسٹل ان دا سیم پیرامیٹر, اینڈ دیر سو مچ ادر تھنگ. میں تو ایک کر کے میں کیا کھولوں گا چیزیں, بٹ دا کنوینئنس is way more towards an individual rather than a community. So یہ والی جنریشن بھی شاید بچ جائے گی, کیونکہ جب یہ 30s اور 40s اور 50s میں جائیں گے, جب یہ ڈیسیژن میکنگ رول میں جائیں گے, تو وہ جو ایک فٹیگ کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں سے گزر کے ہی جائیں گے. وہ لیگ آئے گا ہی آئے گا. سو دیر ڈوپامین سینٹرز آر گوئنگ ٹو گو بیک, اور وہ نیچرلی ان کو پھر اس چیز کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی کہ کچھ چیزوں میں کام میں محنت بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے. جو ان کے بعد کی جنریشن ہے نا, جو اب اس جنریشن کے جو اس وقت جو بچے ہیں, ان کے آگے سے جو بچے ہیں, وہ دوز ٹو آر ان اے لاٹ آف ڈینجر. وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی وارز دیکھ رہا ہوں میں. اور جب میں ڈوپامین کا پورا اسٹڈی کر رہا تھا, تو مجھے بہت پہلے, سب سے پہلے مطلب مجھے یہ اندیشہ ہوا تھا کہ اچھا World War III کے پیچھے یہ کاز ہو سکتے کہ لوس ڈیسیژنز لیے جائیں گے. امپیشنس کی چونکہ کرو بہت زیادہ ہوگی, تو جہاں پہ بھی اپنی, کیونکہ ڈوپامین کا بندہ سیلفش ہوتا ہے, سوری, تو ڈوپامین کا جو بندہ ہے نا, وہ اتنا سیلفش ہوتا ہے, اور جو اگلے بچے ہیں وہ اتنے ہائیلی ڈوپامین ڈائلیٹڈ ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ بڑی بڑی وارز کیوں ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ایگوئسٹک ڈیسیژنس تھے. آپ ویتنام وار کو لیں, آپ ورلڈ وار کو لیں, World War I کیوں ہوئی تھی, ذرا کھول کے دیکھیں ہسٹری. ایک بگی کا ٹائر ٹوٹا تھا آسٹریا میں خالی, اور بس پوری دنیا کی لڑائی شروع ہو گئی. بہانہ کیا بنتا ہے, پیچھے سے ایگو کسی اور کا لگا ہوتا ہے. پھر نازی جرمنی کس بیس کے اوپر یہودی مار رہا تھا, وی آل نو اٹس اے ویری ویری پرسنل ڈیسیژن دے ٹک, بیکاز دیٹ مینز ایگو could not be satisfied over the kind of dopamine that is required by a normal man. بالکل اسی طریقے سے اب اس ہٹلر کی کیا ڈوپامین ڈائلیشن ہونی تھی, جو آج کل ہمارے گھر کے ہمارے بچوں کی ڈائلیشن ہوئی بھی ہے. سو ان کی سیلفشنس کے اوپر سب سے بڑی ارجنسی کیا ہوگی کہ مجھے اگلے الیکشن میں ووٹ ملے گی کہ نہیں.
اور اس کی بیس کے اوپر انہوں نے وہ ڈیسیژن لے لینے ہیں کہ جو دنیا کے فیبرک کے اندر آگ لگا دیں گے. World War 3 تو ایک چھوٹا سا میں ایک آؤٹ پٹ دیکھ رہا ہوں. ہر خطے کے اندر اگلے, کیونکہ ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے نا, ڈوپامین اپنے لیے جیتتے ہیں نا کرسی, تو عوام کے لیے کون ہے لیڈر؟ عوام کی بہتری اور بیٹرمنٹ کے لیے کوئی لیڈرشپ میں تو نہیں آتا. یہ تو اپنی فیم اینڈ فارچون کے لیے لیڈرشپ میں آتے ہیں نا دنیا. اگر فارچون کے لیے نہیں بھی آتے, کرپٹ نہیں ہے, تو فیم کے لیے تو آتے ہی آتے ہیں. یہ تو میں ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ ڈوپامین کا کام ہی, ڈوپامین از اے سیلفش کیمیکل, وہ کسی کو دینے سے نہیں ملتی. تو جس بچے کی پرورش ڈوپامین پہ ہوئی بھی ہو, اگر وہ میجر ڈیسیژنز آف دا ورلڈ لے رہا ہے تو وہ پرسنل گین دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر. اس کی کیمسٹری بیچارے کی پرسنل سیلفشنس کے اوپر ٹیوننگ ہوئی بھی ہے. سو آپ خود سوچیں ایک ٹائرنٹ لیڈر دنیا میں کیسے پہچانا جاتا ہے. 8-10 تو ابھی ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں, 2020 میں لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. تو خود سوچیں کہ ہر لیول کے اوپر ٹیرنی آنی ہے, بیکاز ٹیرنی از بیسڈ آن the psychology of selfishness and narcissism, and that narcissism is just dopamine. narcissism کہتا ہی ڈوپامین کے سینٹرز کی ڈائلیشن کو ہے. That's it. وہ دوسرے سینٹرز ہوتے ہیں, 5 تو سینٹر ہیں ڈوپامین کے, کہیں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے نا آپ. تو ایک بچے کو اگر ڈوپامین میں ہی پالا ہوا ہے, اس کو مشینوں میں ہی رکھا ہوا ہے, اس کو مائکرو ویو پہ کھانے پکتے ہیں, اس کی سیل فون اسمارٹ اسکرین 4G 5G LTE پہ چل رہا ہے, اور پھر فاسٹ کارز 3 سڑکوں گلیوں دور اسکول ہوتا ہے, پھر بھی 2 ڈرائیورس کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں. دیر از نو وے کہ اس بچے نے جب ڈیسیژن میکنگ رول میں آنا ہے, اور وہ بندہ کسی ایسی ڈیسیژن کو انووک ضرور کرے گا کہ جس کی بیس کے اوپر اس کو اگلی کرسی چاہیے, تو چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو, چاہے اسرائیل کو, چاہے پہ پوری کے پوری لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک ڈیسیژن کافی ہوتا ہے. ایک امریکن پریزیڈنٹ کا ڈیسیژن تھا اور 60 لاکھ بندہ ذبح ہوا تھا. یہ میں ویتنام وار کی بات کر رہا ہوں. سوچیں 32 لاکھ بندہ ایڈز سے مرا تھا. یہ ابھی جو کورونا کا جو اس وقت کا FDA کا ہیڈ ہے نا, اس بندے کی پرسنل ڈوپامین اپنی سیلفشنس کے پیچھے کہ میرے پیسے پیٹنٹ میں پھنسے ہوئے. 32 لاکھ بندہ ایڈز سے مر گیا افریقہ میں. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کو اپنا پیسوں کا گین چاہیے تھا. تو آپ پرانے وقتوں کے قارون کی بات کریں, ہمارے جو پوتے نکلنے, اور پوتے چھوڑیں ہمارے اپنے بچے بھی, وہ قارون سے کئی زیادہ لیول کے اوپر منی ہنگری ہو جانے. اینڈ دس از دا بگر پرابلم. آپ اپنے گھروں کو چھوڑیں, ذرا دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤسز آف دا ورلڈ میں ذرا اس طرح کے ڈوپ ایڈکٹس کو بھریں آپ, تو ہم پاکستانی, ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ملک کا کیا حال کر سکتا ہے انسان اگر صرف اپنے لیے سوچ رہا ہو تو. سو دس از دا بگیسٹ پرابلم. جب آرمی کے چیفس امریکہ میں, اسرائیل میں, پاکستان, انڈیا میں, برما میں, ٹرکی میں, اور سینسٹیو زون, ریڈ زونس کے اندر اس طرح کے بچوں نے جب ان رولز کے اوپر آنا ہے, تو انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سے گین کے لیے اربوں روپے یا لاکھوں انسانوں کو چٹکی میں ایسے کرنا ہے, ایسے مار دو, بیکاز دے جسٹ وانٹ دیئر اون گین. اینڈ دیٹس دا بگیسٹ پرابلم دیٹ دا ورلڈ از گوئنگ ٹو گو.